العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. محترم عزیز طلباء عظام، آج اپنا سبق احسن القصص عنوان کے تحت سبق نمبر 5 ہے امام یعقوب. امام یعقوب. گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھا سنا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کس طرح انہوں نے کنویں میں ڈال دیا، اور پھر انہیں فکر لاحق ہوئی کہ جب گھر پہنچیں گے تو والد صاحب پوچھیں گے یوسف کے متعلق تو ہم کیا جواب دیں گے. تو پھر انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم ان کے کرتے کو خون سے رنگ دیں گے. چنانچہ انہوں نے ایک مینڈھے کو پکڑا، ذبح کیا اور خون سے کپڑے کو رنگ دیا. اب وہ لے کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آ رہے ہیں. دیکھیے امام یعقوب. امام کے معنی آتے ہیں سامنے. امامہ کے معنی آتے ہیں سامنے. یعقوب، یعقوب علیہ السلام کا علم ہے. امام یعقوب، حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے. مضاف مضاف الیہ ہے. یعقوب چونکہ غیر منصرف ہے اسی لیے اس پر کسرہ نہیں آیا. امام یعقوب، حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے. وجاءوا اباہم عشاء یبکون. واو مستانفہ معنی ہے، اور جاءوا فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. جاء یجیء مجیئتن کے معنی آتے ہیں آنا. اباہم، ابا مضاف ہے، ہم ضمیر مضاف الیہ ہے. مضاف مضاف الیہ مل کر کے جاؤ فعل کا مفعول ہے. وجاؤ اباہم، اور وہ آئے اباہم اپنے ابا کے پاس. اصل میں حالت نصبی میں ہے ابا، اسی لیے منصوب ہے. عشاءً، عشاء کہتے ہیں شام کو، رات کی ابتدائی تاریک والے حصے کو، رات کے ابتدائی تاریک والے حصے کو. یبکون فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. بکا یبکی بکاءً. بکا یبکی بکاءً کے معنی آتے ہیں رونا، باب ضرب سے. وجاءوا اباہم عشاء یبکون، اور وہ اپنے ابا کے پاس آئے عشاءً شام کے وقت، شام کے وقت. یبکون روتے ہوئے، اور وہ اپنے ابا کے پاس شام کے وقت آئے یبکون روتے ہوئے. قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فاکلہ الذئب. دیکھیے اب کیا کہہ رہے ہیں وہ. قالوا فعل ماضی جمع مذکر غائب ہے. قالوا انہوں نے کہا، یعنی اپنے والد صاحب کے پاس پہنچ کر کہا. یا ابانا، یا حرف ندا ہے، ابانا منادا ہے. یا ابانا اے ہمارے ابا، یا ابانا اے ہمارے ابا. انا بے شک ہم، انا ہم. ذہبنا، ذہبنا فعل ماضی جمع متکلم کا صیغہ ہے. ذہب یذہب ذہاباً، باب فتح سے معنی ہے جانا. انا ذہبنا ہم گئے. نستبق، نستبق فعل مضارع صیغہ جمع متکلم ہے. استبق یستبق استباقاً، باب افتعال سے معنی ہے کسی چیز کے پاس پہنچنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنا. کسی شے کے پاس پہنچنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، یا آپس میں دوڑ کا مسابقہ کرنا، آپس میں دوڑ کا مسابقہ کرنا. انا ذہبنا نستبق، بے شک ہم گئے. نستبق دوڑ کا مقابلہ کرنے لگے، نستبق دوڑ کا مقابلہ کرنے لگے. وترکنا یوسف، وترکنا واو عاطفہ معنی ہے، اور ترکنا فعل ماضی جمع متکلم کا صیغہ ہے. ترک یترک ترکن کے معنی آتے ہیں چھوڑنا.
وَتَرَكْنَا يُوسُفَ اور ہم نے چھوڑ دیا یوسف کو عند متاعنا، عند کے معنی آتے ہیں پاس، عند کے معنی آتے ہیں پاس، متاعی مضاف نا ضمیر مضاف الیہ ہے، متاعن کی جمع آتی ہے امتعۃ معنی ہے سامان، نا ضمیر جمع متکلم کی ہے، عند متاعنا ہمارے سامان کے پاس، عند متاعنا ہمارے سامان کے پاس، فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ فا کے معنی تو پس، آکل فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب ہے، آکل یأکل اکلن کے معنی کھانا، ہو ضمیر مفعول بھی، الذئب الذئب کے معنی آتے ہیں بھیڑیا، اس کی جمع ہے ذئاب، الذئب اکل کا فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، فَأَكَلَهُ الذئب پس بھیڑیے نے اس کو کھا لیا، پس بھیڑیے نے اس کو کھا لیا۔ اب شروع سے ترجمہ دیکھیں، قالوا یا ابانا انہوں نے کہا اے ہمارے ابا، انا ذهبنا نستبق بے شک ہم گئے، نستبق دوڑ کا مقابلہ کرنے لگے، وترکنا یوسف عند متاعنا اور ہم نے یوسف کو ہمارے سامان کے پاس چھوڑ دیا، وترکنا یوسف عند متاعنا اور ہم نے یوسف کو ہمارے سامان کے پاس چھوڑ دیا، فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ پس بھیڑیے نے اس کو کھا لیا، فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ پس بھیڑیے نے اس کو کھا لیا۔ اب اس کے اوپر دیکھیے کس طریقے سے وہ دلیل دیتے ہیں تاکہ ان کے والد صاحب کو یقین ہو جائے کہ یہ لوگ سچے ہیں۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ واو مستانفہ، جاء فعل ماضی، جاء یجیء مجیئتن آنا، علی حرف جار ہے معنی ہے پر، قمیصہ ان کے قمیص پر، قمیص کی جمع قمصان، اقمصۃ معنی ہے کرتا قمیص، علی قمیصہ ان کے قمیص پر، بدم با حرف جار ہے، دم کی جمع دماء معنی ہے خون، کذب یہ موصوف صفت ہے، دم کذب جھوٹے خون، کذب کے معنی آتے ہیں جھوٹا، کذب یکذب کذبا وکذبا کے معنی ہیں جھوٹا ہونا، بدم کذب جھوٹے خون کے ساتھ، جھوٹے خون کے ساتھ، وجاءوا علی قمیصہ بدم کذب اور وہ آئے ان کے قمیص پر جھوٹے خون کے ساتھ، علی قمیصہ بدم کذب ان کے قمیص پر ان کے کرتے پر جھوٹے خون کے ساتھ، حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے پر انہوں نے جھوٹا خون لگا کر آئے، وجاءوا علی قمیصہ بدم کذب اور وہ آئے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص پر جھوٹے خون کے ساتھ، وقالوا اور انہوں نے کہا ھذا دم یوسف یہ یوسف کا خون ہے، دم یوسف مضاف مضاف الیہ ہے، دم یوسف یوسف کا خون، وقالوا اور انہوں نے کہا ھذا دم یوسف یہ یوسف کا خون ہے، لیکن چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام نبی تھے، دیکھیے وَكَانَ أَبُوهُمْ يَعْقُوبُ نَبِيًّا، ابو مضاف ہم مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مل کر کانا کا اسم ہے، وَكَانَ أَبُوهُمْ اور ان کے ابو یعقوب حضرت یعقوب علیہ السلام نبیًّا نبی تھے، نبیًا کانا کی خبر ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، وَكَانَ أَبُوهُمْ يَعْقُوبُ نَبِيًّا اور ان کے ابا یعقوب حضرت یعقوب علیہ السلام نبیًا نبی تھے، وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا شیخ اس سے پہلے بھی آیا ہوا ہے، شیخ کی جمع شیوخ، مشائخ معنی ہے عمر رسیدہ ہونا، کبیرن کے معنی آتے بڑا زیادہ، وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا اور وہ بہت عمر رسیدہ تھے اور وہ بڑے بزرگ تھے، وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا اور وہ بڑے بزرگ تھے، وَكَانَ أَعْقَلَ مِنْ أَوْلَادِهِ کانا پہلے ناقص ہے، أعقل یہ اعقلو تھا، اصل میں کانا کی خبر ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، اعقلو اس میں تفضیل ہے معنی ہے سب سے زیادہ سمجھدار، عقل یعقل عقلاً کے معنی آتے سمجھنا عقل رکھنا، اسی سے اعقل اس میں تفضیل ہے، من اولادہ من حرف جار، اولادی مضاف ہا ضمیر مضاف الیہ، اولاد ولد ان کی جمع ہے، اولاد معنی ہے لڑکا،
وَكَانَ أَعْقَلَ مِنْ أَوْلَادِهِ، اور وہ یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام، اور وہ اپنی اولاد سے زیادہ سمجھدار تھے، اور وہ اپنی اولاد سے زیادہ سمجھدار تھے۔ پھر دیکھیے وَكَانَ أَبُوهُمْ يَعْقُوبُ نَبِيًّا، اور ان کے ابا حضرت یعقوب علیہ السلام نبی تھے۔ وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا، اور وہ بڑے بزرگ تھے۔ وَكَانَ أَعْقَلَ مِنْ أَوْلَادِهِ، اور وہ اپنی اولاد سے زیادہ سمجھدار تھے۔ وَكَانَ يَعْقُوبُ يَعْرِفُ أَنَّ الذِّئْبَ إِذَا أَكَلَ إِنسَانًا جَرَحَهُ وَشَقَّ قَمِيصَهُ۔ وَكَانَ يَعْقُوبُ، اور حضرت یعقوب علیہ السلام، یعرف جانتے تھے، عرف یعرف عرفانا باب ضرب سے معنی ہے جاننا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام جانتے تھے ان الذئب بے شک بھیڑیا، ان الذئب بے شک بھیڑیا، الذئب ان کی وجہ سے منصوب ہے، اذا اکل انسانا، اذا کے معنی آتے ہیں جب، اکل فعل ماضی ہے، اکل یاکل اکلا معنی کھانا، اذا اکل جب وہ کھاتا ہے، انسانا کسی انسان کو، انسانا کسی انسان کو، جرحہ جرح یجرح جرحا، جرح یجرح جرحا کے معنی آتے ہیں زخمی کرنا، جرحہ تو اس کو زخمی کرتا ہے، جرحہ اس کو زخمی کر دیتا ہے۔ وَشَقَّ قَمِيصَهُ، شق واو عاطفہ معنی ہے، اور شق فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب ہے، شق یشق شقن کے معنی آتے ہیں پھاڑنا، قمیص مضاف ہو ضمیر مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مل کر کے شق کا مفعول ہے، قمیص کی جمع اقمصۃ، اور قمصان معنی ہیں قمیص کرتا۔ وَشَقَّ قَمِيصَهُ، اور اس کے کرتے کو پھاڑ دیتا ہے، وَشَقَّ قَمِيصَهُ، اور اس کے کرتے کو پھاڑ دیتا ہے۔ پھر دیکھیے وَكَانَ يَعْقُوبُ يَعْرِفُ أَنَّ الذِّئْبَ، اور حضرت یعقوب علیہ السلام جانتے تھے ان الذئب بے شک بھیڑیا، اذا اکل انسانا جب کسی انسان کو کھاتا ہے، جرحہ اس کو زخمی کر دیتا ہے، وشق قمیصہ اور اس کے کرتے کو پھاڑ دیتا ہے۔ وَكَانَ قَمِيصُ يُوسُفَ سَالِمًا، دیکھیے یہ ان کی بیوقوفی پکڑی گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو اولاد لڑکے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی، ان کی بیوقوفی کیا رہی کہ انہوں نے کرتے کو رنگ تو لیا، لیکن وہ کرتا بالکل صحیح سالم لے کر آئے، کہیں سے پھٹا نہیں، کہیں سے کچھ نہیں۔ ایسا کیسا جانور ہے کہ جو کرتا ادار کر کھائے؟ اور حضرت یعقوب علیہ السلام تو نبی تھے، سمجھدار تھے، فوراً سمجھ گئے۔ دیکھیے وہ کہہ رہے ہیں وَكَانَ قَمِيصُ يُوسُفَ سَالِمًا، قمیص کانا کا اسم ہے اسی لیے مرفوع ہے۔ وَكَانَ قَمِيصُ يُوسُفَ، اور یوسف علیہ السلام کا کرتا، سالمًا، سالمًا کے معنی ہے صحیح سلامت رہنا، صحیح سلامت رہنا، سلیما یسلم سلامً کے معنی ہے محفوظ رہنا، بچا رہنا۔ وَكَانَ قَمِيصُ يُوسُفَ سَالِمًا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا صحیح سالم تھا۔ وَكَانَ قَمِيصُ يُوسُفَ سَالِمًا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا صحیح سالم تھا۔ وَكَانَ مَصْبُوغًا فِي الدَّمِ، کانا فعل ناقص ہے، مصبوغاً، مصبوغن کے معنی آتے ہیں رنگا ہوا، مصبوغن کے معنی آتے ہیں رنگا ہوا۔ صبغ یصبغ، صبغن کے معنی آتے ہیں رنگنا، اسی سے اسم مفعول ہے، مصبوغن کے معنی آتے ہیں رنگا ہوا۔ فی الدم، خون میں، فی الدم خون میں۔ وَكَانَ مَصْبُوغًا فِي الدَّمِ، اور وہ خون میں رنگا ہوا تھا۔ وَكَانَ مَصْبُوغًا فِي الدَّمِ، اور وہ خون میں رنگا ہوا تھا۔ فَعَرَفَ يَعْقُوبُ، پس حضرت یعقوب علیہ السلام نے جان لیا، یعقوب فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے۔ فَعَرَفَ يَعْقُوبُ، پس حضرت یعقوب علیہ السلام نے جان لیا، انہو دم کذب، پیچھے آیا ہوا ہے دم خون، کذب جھوٹا، انہو دم کذب، بے شک وہ جھوٹا خون ہے، بے شک وہ جھوٹا خون ہے۔ فَعَرَفَ يَعْقُوبُ أَنَّهُ دَمٌ كَذِبٌ، پس حضرت یعقوب علیہ السلام نے جان لیا بے شک وہ جھوٹا خون ہے۔ وَأَنَّ قِصَّةَ الذِّئْبِ قِصَّةٌ مَوْضُوعَةٌ، انا حرف مشبہ بالفعل ہے، معنی ہے بے شک، قصۃ کی جمع قصص، معنی قصہ واقعہ، الذئب
کے معنی بھیڑیا، یہ مضاف مضاف الیہ ہے، ان کی وجہ سے منصوب ہے، قصۃ الذئب بے شک بھیڑیے کا قصہ، بے شک بھیڑیے کا واقعہ، قصۃ موضوعۃ موصوف صفت ہے، قصۃ کے معنی واقعہ معنی جمع ہے قصص، موضوعۃ کے معنی آتے ہیں گڑھا ہوا، من گھڑت اپنی طرف سے بنائی ہوئی، موضوعۃ کے معنی آتے ہیں گڑھا ہوا، وضع یضع وضعا کے معنی آتے ہیں گڑھنا، اسی سے اس میں مفعول ہے، موضوع کے معنی آتے ہیں گڑھا ہوا، من گھڑت اپنی طرف سے بنایا ہوا، وَأَنَّ قِصَّةَ الذِّئْبِ قِصَّةٌ مَوْضُوعَةٌ اور بے شک بھیڑیے کا واقعہ، قصۃ موضوعۃ ایک گڑھا ہوا واقعہ ہے، ایک من گھڑت واقعہ ہے، وَأَنَّ قِصَّةَ الذِّئْبِ قِصَّةٌ مَوْضُوعَةٌ اور بے شک بھیڑیے کا واقعہ ایک من گھڑت واقعہ ہے۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ جھوٹا خون لگا کر آئے ہیں اور بھیڑیے کا بہانہ بنا کر کے وہ واقعہ ہم کو سنا رہے ہیں۔ فقال لأولادہ چنانچہ انہوں نے اپنے لڑکوں سے کہا، فقال تو انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام نے لأولادہ اپنے لڑکوں سے کہا، بل ہذہ قصۃ بلکہ یہ ایک قصہ ہے، ایک واقعہ ہے، ہذہ قصۃ بلکہ یہ ایک واقعہ ہے، وضعتموها وضعتم ہے اصل میں، وضعتم فعل ماضی جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، وضع یضع وضعا کے معنی آتے ہیں گڑھنا، من گھڑت خیالی بنانا، وضعتموها جس کو تم نے گڑھ لیا ہے، بل ہذہ قصۃ بلکہ یہ ایک واقعہ ہے، بلکہ یہ ایک قصہ ہے، وضعتموها جس کو تم نے گڑھ لیا ہے، جس کو تم نے گڑھ لیا ہے، فصبر جمیل صبر کے معنی آتے ہیں صبر کرنا، صبر کے معنی آتے ہیں صبر یصبر صبرا کے معنی صبر کرنا، جمیل کے معنی ہیں خوبصورت، فصبر جمیل پس اچھا صبر کرنا ہے، یعنی صبر کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، یہ مطلب ہے اس کا، فصبر جمیل پس اچھا صبر کرنا ہے، وحزن یعقوب علی یوسف حزنا شدیدا واو مستانفہ معنی ہے، اور حزین فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب ہے، حزین یحزن حزنا کے معنی ہے غمزدہ ہونا، یعقوب فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، حزنا شدیدا یہ موصوف صفت مل کر کے مفعول ہے اسی لیے منصوب ہے، وحزین یعقوب علی یوسف حزنا شدیدا اور حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام پر بہت زیادہ غمزدہ ہوئے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام پر بہت زیادہ غمزدہ ہوئے، وَلَكِنَّهُ صَبَرَ صَبْرًا جَمِيلًا صبر يصبر صبرًا کے معنی صبر کرنا، وَلَكِنَّهُ اور لیکن انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اور لیکن انہوں نے صبر صبرًا جمیلا صبر کیا، صبرًا جمیلا اچھا صبر کرنا، اور لیکن انہوں نے اچھا صبر کیا، وَلَكِنَّهُ صَبَرَ صَبْرًا جَمِيلًا اور لیکن انہوں نے اچھا صبر کیا۔ پھر ترجمہ دیکھیے پیچھے سے، فَقَالَ لِأَوْلَادِهِ تو انہوں نے اپنی اولاد سے کہا، پس انہوں نے اپنے لڑکوں سے کہا، بل ہذہ قصۃ بلکہ یہ ایک قصہ ہے، وضعتموها جس کو تم نے گڑھ لیا ہے، فصبر جمیل پس اچھا صبر کرنا ہے، وحزن یعقوب علی یوسف حزنا شدیدا اور حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام پر بہت زیادہ غمزدہ ہوئے، وَلَكِنَّهُ صَبَرَ صَبْرًا جَمِيلًا اور لیکن انہوں نے اچھا صبر کیا۔ بس یہیں پر آج کا سبق ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو علم نافع عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.